سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ بجلی کے اضافی بلوں کے معاملے پر اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوگا۔ انسانی حقوق کی نگراں وزیر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے جواب طلب کرے۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ڈیجیٹل اسکل تربیتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ فلسطینی حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی آبادی رکوانے کے لیے اسرائیلی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے پر زور دیا ہے۔ 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو سپاہی مقبول حسین کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور صدر اور وزیر اعظم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بجلی کے بلوں میں اضافے کے مسئلے پر ایک اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس سے قبل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بجلی کے زیادہ بلوں میں کمی کے لیے انہیں ٹھوس اقدامات پیش کرنے کی سفارش کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے اور صارفین کو ریلیف ملے۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو مفت بجلی سے مستفید ہونے والے افسروں اور اداروں کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی منصوبے پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں سے کہا کہ وہ بجلی چوری روکنے کے لیے ایک لائحہ عمل پیش کریں۔ انسانی حقوق کے نگراں وزیر مشال ملک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو بھی دیگر اقوام کی طرح اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک اور مہذب دنیا کو تنازع کشمیر سے متعلق عالمی ادارے کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر انسانی حقوق نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور استصواب رائے کے حق کے حصول کے لیے کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جنوبی وزیرستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پاک فوج نے صوبائی حکومت کے تعاون سے ڈیجیٹل مہارتوں کے تربیتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ماسٹر ڈگری کی حامل بے روزگار خواتین کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کیا جائے گا۔ پاک فوج نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات کیے ہیں کہ خواتین تربیت یافتہ انسٹرکٹرز کی رہنمائی میں بہترین تربیت حاصل کریں۔ علاقے کے عمائدین خصوصاً خواتین نے ڈیجیٹل مہارتوں کے پروگرام کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ صحت کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے مختلف ہوائی اڈوں پر ناتجربہ کار ڈاکٹرز تعینات کرنے کے معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے نگراں وزیر نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ بارڈر ہیلتھ سروس میں جونیئر اور ناتجربہ کار ڈاکٹرز شامل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر ہیلتھ سروس ایک اہم محکمہ ہے جو ہوائی اڈوں پر تمام داخلی اور خارجی پوائنٹس پر کسی وبا سے نمٹنے کے لیے اسکریننگ سسٹم کو مستحکم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ خیبر پختونخوا کے 21 اضلاع میں ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدواروں کو برتری حاصل ہے۔
بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق 40 آزاد امیدواروں نے مختلف نشستوں پر انتخابات پر کامیابی حاصل کی ہے۔ تحریک انصاف نے 14 نشستیں جیت کر دوسری، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے 5، عوامی نیشنل پارٹی نے 4، پاکستان پیپلز پارٹی نے 2، جبکہ تحریک لبیک نے ضمنی انتخاب میں 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عمران قریشی نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے عوام کے لیے 5 کیمپ طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر 20 ایمبولینسیں ہر وقت موجود ہیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے مزید کہا کہ تقریباً 10 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے اور 20 لاکھ سے زائد افراد کو ہنگامی بنیادوں پر ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ مویشیوں کو حفاظتی ادویات اور ویکسین دی گئیں اور 25,000 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بلوچستان کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کو ان کے دورہ کوئٹہ پر بلوچستان کی جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کے معاملے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ بلوچستان کے مسائل آئندہ دنوں میں حل کر لیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے تک عظیم رہنما سید علی گیلانی کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہیں گے۔ سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے ایک بیان میں کہا کہ گیلانی ایک ادارہ تھے جس کی میراث صدیوں تک کشمیریوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور بھارتی حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو ویسی ہی صورتحال کا سامنا ہے جیسی 1930 کی دہائی میں جرمنی میں یہودیوں کو درپیش تھی۔ سوشل میڈیا فورم پر اپنی ایک پوسٹ میں اسد الدین اویسی نے کہا کہ بھارتی مسلمانوں کو ایسے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے جس سے ممکنہ طور پر ملک میں مسلمان برادری کے ہولوکاسٹ کے لیے بنیاد بن سکتا ہے۔ فلسطینی حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی آبادکاری کو رکوانے کے لیے اسرائیلی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے پر زور دیا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے یہ اپیل مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے فارموں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کے بعد ایک اخباری بیان میں کہی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت ان حملوں کی براہ راست ذمہ دار ہے جن سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ اسرائیلی فضائیہ نے حلب کے بین الاقوامی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے جس سے ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سے ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ یوکرین کے علاقے پولٹاوا میں ایک میزائل حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ علاقے کے گورنر کے مطابق اس حملے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ 2 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو سپاہی مقبول حسین کی 5ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سپاہی مقبول حسین پاکستانی فوجی تھے جو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران زخمی ہوئے، جس کے بعد بھارتی فوج انہیں قیدی کے طور پر غیر سرکاری طور پر ساتھ لے گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کی 4 دہائیاں بھارتی جیلوں میں گزاریں کیونکہ انہیں جنگی قیدی کی قانونی حیثیت نہیں دی گئی۔ تشدد کی وجہ سے مقبول حسین کو ذہنی طور پر معذور قرار دیا گیا اور 2005 میں انہیں رہا کیا گیا۔ سپاہی مقبول حسین کو ان کی خدمات اور قربانیوں کے اعتراف میں ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ پاکستان کے کھلاڑی ارشد ندیم نے ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ میں ہونے والے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ندیم نے اپنی تیسری کوشش میں 87.82 میٹرز کی تھرو کی جو ان کی سب سے بہترین تھرو تھی اور سلور میڈل اپنے نام کیا۔ ارشد نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے پہلی بار تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے ارشد ندیم کی اس کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا. انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ارشد ندیم کا شاندار کھیل پوری قوم کے لیے خوشی اور فخر کا باعث بنا. صدر عارف علوی نے بھی ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد دی. آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے ایونٹ میں تمغہ جیتا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 30، پشاور اور مظفر آباد 33، گلگت 29، مری 21، سری نگر 25، جموں 31 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر. بجلی کے اضافی بلوں کے معاملے پر اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوگا. صدر اور وزیر اعظم نے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.